رسمہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے گیٹ کے آس پاس ٹہلتا رہا۔ تقریباً 5 منٹ بعد چوکیدار کے ساتھ ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ ایک خوبرو آدمی تھا۔ اس نے قریب آ کر رزمک سے ہاتھ ملایا اور اجنبی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رزمک اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور سرگوشیوں میں اسے اپنے اور کندن کے بارے میں بتانے لگا۔ آقا زادی کہاں ہے؟ بدران نے اس کے خاموش ہونے پر اضطراری لہجے میں پوچھا۔ وہ لان میں بیٹھی ہیں، 1 منٹ یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ بدران یہ کہتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا دوبارہ گیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 5 منٹ بعد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کسی گاڑی کی چابیاں تھیں۔ وہ رزمک کے ساتھ لان میں آ گیا۔ رزمک نے خوشنما اور زریاب کا تعارف بھی کروا دیا۔ آپ کو جو تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی ہیں، میں اس پر افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں آقا زادی۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ بابا آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ زرقن بابا کیسے ہیں؟ 3-4 روز پہلے ان سے مختصر سی ملاقات ہوئی تھی، تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ بابا نے ذکر کیا تھا، آپ لوگ یہیں پر تشریف رکھیے، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے جا کر کالج کی دیوار کے دائیں طرف مڑ گیا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ گاڑی لے کر ان کے قریب آ گیا۔ تینوں لڑکیاں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور رزمک آگے۔ بدران کار کو سڑک پر لے آیا اور تیزی سے ایک طرف دوڑا دیا۔ تقریباً 40 منٹ بعد کار ایک کشادہ گلی میں ایک مکان کے سامنے رک گئی۔ بدران نیچے اتر کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ کھلنے پر ایک جوان اور خوبصورت عورت آئی جس نے گود میں 6-7 ماہ کا ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ بدران نے مڑ کر اشارہ کیا اور رزمک وغیرہ گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہو گئے۔ بدران نے دروازہ بند کر دیا اور انہیں دائیں طرف والے کمرے میں لے آیا۔ یہ کشادہ کمرہ تھا۔ فرش پر سرخ دری بچھی تھی اور اوسط درجے کا فرنیچر تھا۔ آپ لوگ تشریف رکھیے، میں بابا کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ بدران نے ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون تھی، لیکن کندن کو اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ چند لمحے بعد ہی زرقن بابا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کندن کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے پیار سے تینوں لڑکیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ آقا زادی، زہ نصیب، آج تو اس گھر کے بھاگ جاگ اٹھے، ہمیں آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ تمہاری آقا زادی کے بھاگ سو رہے ہیں زرقن بابا، اسے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی پھر رہی ہے۔ ہم یہاں چند گھنٹے ٹھہرنا چاہتے ہیں، کوئی اور پناہ گاہ مل جائے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے دکھ اور مصائب اس گھر کا بھی راستہ دیکھ لیں۔ میں قسمت پر یقین رکھتا ہوں آقا زادی، ہمارے بارے میں آپ کوئی بات ذہن میں نہ لائیے۔ میرے خیال میں میرا یہ غریب خانہ آپ کے لیے محفوظ ہے۔ جب تک کوئی مناسب بندوبست نہیں ہو جاتا، آپ یہیں رہیے۔ یہ باتیں تو بعد میں اطمینان سے ہو جائیں گی، پہلے آپ کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے جوہی کو نہیں پہچانا، یہ میری وہی بیٹی ہے جو بچپن میں 1-2 مرتبہ میرے ساتھ سندس محل آئی تھی۔ بابا نے خوبصورت عورت کی طرف اشارہ کیا جس نے گود میں بچہ اٹھا رکھا تھا۔ میں نے پہچان لیا ہے۔ جوہی بیٹے، لاؤ بچے کو مجھے دے دو اور تم مہمانوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جی بابا۔ جوہی نے آگے بڑھ کر بچے کو زرقن کے حوالے کیا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں کالج جا رہا ہوں بابا، پروفیسر ظہور کی گاڑی واپس کر کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آج ذرا جلدی واپس آ جانا۔ بدران باہر چلا گیا۔ زرقن رزمک سے باتیں کرنے لگا۔ رزمک زریاب کے بارے میں اسے تفصیلات بتا رہا تھا۔ ہماری وجہ سے یہ بھی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ رکھیل شاہ کو ابھی تک آقا زادی کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ ہے۔ اسے صرف زریاب کی تلاش ہے جو اس کی گھناؤنی سازش سے واقف ہو چکی ہے۔ ہمارے بارے میں وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ہم اس کے ہمدرد ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اگر اسے آقا زادی کے بارے میں معلوم ہو جائے نا کہ جاگیر کی وارث زندہ ہے تو شاید وہ زریاب کو بھول کر اپنی تمام تر قوت آقا زادی کو تلاش کرنے میں صرف کر دے۔ رکھیل شاہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ زہریلا سانپ ہے، اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا ہے، لیکن ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے۔ جاگیردار اس کی قید میں ہیں، ہم جلد سے جلد جاگیردار صاحب کو اس کی قید سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ ہمیں شبہ ہے کہ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو رکھیل شاہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ تم پولیس سے رابطہ کیوں نہیں کرتے بیٹا؟ پولیس؟
جب قانون کے محافظ اپنی قیمت وصول کر لیں تو کسی کا جان و مال محفوظ نہیں رہتا۔ پولیس رکھیل شاہ کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے۔ جو کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ جاگیردار کو رکھا کہاں گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زرقن کوئی جواب دیتا، جوہی نے کمرے میں داخل ہو کر بتایا کہ ناشتہ تیار ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ سب اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ زرقن بھی بچے کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ کندن نے جوہی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ جوہی کے ساتھ تو بڑی ٹریجڈی ہوئی آقا زادی۔ جوہی کے بجائے زرقن نے جواب دیا۔ کئی برس پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ بڑی پرسکون اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ 8 مہینے پہلے اس کا شوہر دونوں بڑے بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا۔ وہ موٹر سائیکل پر تھا۔ اینٹوں سے لدے ہوئے تیز رفتار ٹرک نے ان تینوں کو کچل دیا۔ یہ بچہ اپنے باپ کے انتقال کے 1 ماہ بعد پیدا ہوا۔ خدا اسے سلامت رکھے۔ وہ بچے کا منہ چومنے لگا۔ بڑا افسوس ہوا، کندن نے افسردہ لہجے میں کہا اور جوہی کی طرف دیکھنے لگی جس کی آنکھیں اس تذکرے پر بھیگ گئی تھیں۔ ماحول افسردہ ہو گیا تھا۔ اب ناشتہ کرنے کو بھی ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ لوگ اٹھ کر دوبارہ بیٹھک میں آ گئے۔ یہاں باتوں کے دوران اچانک ہی رزمک کو گوپانگ اور اس کے ساتھی کوبی کا خیال آیا، جنہیں وہ بنجان والے مکان میں باندھ کر آئے تھے۔ بابا، آپ کے پاس ٹیلی فون ہے یا نہیں؟ ہاں بیٹا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ چند منٹ بعد وہ کارڈلیس ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر لایا۔ رکھیل شاہ کا نمبر معلوم ہے؟ ہاں۔ زرقن نے اسے نمبر ملا کر دیا۔ لائن ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ کال ایک لیڈی آپریٹر نے ریسیو کی۔ رکھیل شاہ سے بات کراؤ۔ کون صاحب بات کریں گے؟ رزمق نام ہے میرا۔ رکھیل شاہ مجھے ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن جاگیردار نمران کا حوالہ دو گی تو وہ بات کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ ہولڈ آن پلیز۔ چند لمحے بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، رکھیل شاہ اسپیکنگ۔ آپریٹر نے شاید تمہیں میرا نام نہیں بتایا، یا پھر تم میرے نام سے واقف نہیں ہو۔ یہ درست ہے کہ میں تمہارے نام سے واقف نہیں ہوں، یا ہو سکتا ہے یہ نام میرے ذہن میں نہ ہو۔ بہرحال تم ہو کون؟ میرا خیال درست تھا۔ تمہیں اپنے آدمی کا ہوش نہیں تو دوسروں کے بارے میں کیا جانتے ہوگے؟ تم پر تو صرف زریاب کا بھوت سوار ہے۔ کون ہو تم؟ زریاب سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ میں زریاب کا محافظ ہوں۔ لیکن تم کیسے آدمی ہو کہ اپنے گرگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ کہنا کیا چاہتے ہو آخر؟ تمہارا اسسٹنٹ گوپانگ اپنے گرگے گوپی کے ساتھ زریاب کو پکڑنے کے لیے بنجان کے گھر گیا تھا۔ بنجان کے بارے میں بھی تم نہیں جانتے تو یہ بتا دوں میں کہ وہ جاگیردار کا وفادار تمہارے دفتر کا ملازم ہے، جسے 2-3 دن پہلے اس وحشی خامس نے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ گوپانگ اس گھر میں زریاب کو پکڑنے گیا تھا، لیکن تقریباً 2 گھنٹوں سے وہاں اپنے ساتھی کے ساتھ رسیوں سے بندھا پڑا ہے۔ میں اگر چاہتا تو بڑی آسانی سے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن اس بار میں انہیں زندہ تحفے کے طور پر تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ تمہیں ان کی لاشیں ہی ملیں۔ اب میں سمجھ گیا کہ تم کون ہو رزمق۔ رکھیل شاہ پہ دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں دنیا کے آخری سرے تک تیرا اور زریاب کا پیچھا کروں گا۔ تم لوگ بچ نہیں سکو گے زندہ مجھ سے۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں رکھیل شاہ، اور تم یہ جانتے ہو کہ بچانے والا مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ بہرحال تم گوپانگ کو وہاں سے لے آؤ، تم سے بعد میں بات ہوگی، بلکہ جلد ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر رزمق نے فون بند کر دیا۔ کیا رکھیل شاہ کو یہ سب بتانا ضروری تھا؟ ہاں زریاب، میں اسے تاثر دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم کمزور نہیں ہیں اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی ہم ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جب تک ہمیں کوئی مضبوط سہارا نہیں ملتا اس وقت تک ہم رکھیل شاہ کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ تمہیں رکھیل شاہ کے وسائل کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ یہاں کی پولیس اس کے قبضے میں ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہم اسی شہر میں ہیں۔ وہ ہماری تلاش میں اس شہر کا کونا کونا چھان مارے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جاگیردار کا سراغ لگایا جائے، اس کے بعد ہی ہم رکھیل شاہ کے گرگوں کے بارے میں سوچ سکیں گے۔ جاگیردار کی تلاش ہمارا سب سے اہم مقصد ہے۔ ہم درویش پور میں آ گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم جلد از جلد انہیں تلاش کر لیں گے۔ ہمیں یہاں چند ایسے دوست مل جائیں گے جو اس سلسلے میں ہماری مدد کریں گے۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بدران بھی واپس آ گیا۔ وہ 2 ٹوکریوں میں بہت سے پھل لایا تھا۔ بدران بھی ان کے ساتھ باتوں میں شامل ہو گیا۔ ہمیں شیران نامی کا آدمی کو تلاش کرنا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کے پاس بابا کی کچھ اہم دستاویزات ہیں۔ اگر ہمیں شیران کے بارے میں پتہ چل جائے
تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شیران، جب میں سندس محل آیا جایا کرتا تھا تو اس شخص سے میری 1-2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن طویل عرصے سے میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ سنا ہے کہ وہ اسی شہر میں ہے۔ بابا کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں شیران کو بھی تلاش کرنا ہے۔ اگر شیران اسی شہر میں ہے تو اسے تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میرے کچھ دوست یہاں موجود ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی اسے ضرور جانتا ہوگا۔ بدران نے جواب دیا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ بدران نے فون اٹھایا اور بات کرنے لگا۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ اس کا چہرہ ایک دم دھواں ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر فون پر بات کرتا رہا اور پھر کال بند کر کے رسمت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے بے پناہ تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ بابا، بہت برا ہوا۔ رسمت بھائی، آپ نے رکھیل شاہ کو فون کیا تھا؟ ہاں، فون تو کیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ تم بتاتے کیوں نہیں ہو بیٹا؟ بابا، رکھیل شاہ نے ہمارا فون ٹریس کر لیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے آدمی اس وقت تک ہمارے گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ رسمت بیٹے، اب ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا ہوگا۔ ابھی زرقن کا جملہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھر کے دروازے کو زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ بابا، آپ ان سب کو لے کر عقبی دروازے سے نکل جائیے اور کسی محفوظ جگہ پہنچا دیجیے۔ میں یہی رکوں گا اور کچھ دیر تک رکھیل شاہ کے آدمی کو الجھانے کی اور روکنے کی کوشش کروں گا۔ باہر سے دروازہ اور زیادہ زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ کوئی آدمی چیخ چیخ کر پروفیسر بدران کو دروازہ کھولنے کی ہدایت دے رہا تھا اور نہ کھولنے کی صورت میں نقصان کی دھمکیاں۔ زرقن اپنی بیٹی جوہی اور رزمق وغیرہ کو مکان کے عقبی دروازے کی طرف لے کر چل پڑا تھا۔ دروازہ کھولو پروفیسر بدران، ورنہ ہم اسے توڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر کسی چیز سے زور زور سے ضربات لگائی جانے لگی۔ زریاب رک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جوہی کا چہرہ خوف کی شدت سے سفید ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لپٹا رکھا تھا۔ زرقن اسے بازو سے پکڑے پچھلے دروازے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ کندن وغیرہ کو بھی آگے دھکیل رہا تھا۔ زریاب کو رزمق نے اشارہ کیا کہ وہ بھی جلدی سے ان کے ساتھ دروازے کے قریب پہنچ جائے۔ دروازے کے اوپر سے زنجیر والا کنڈا لگا تھا۔ رزمق نے آگے بڑھ کر کنڈا اتارا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ عقبی گلی میں کھلتا تھا۔ وہ سب باہر نکل آئے۔ باہر آتے ہی انہوں نے دروازہ بھیڑ دیا۔ رزمق ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسری طرف مکان کا سامنے والا دروازہ توڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ دروازہ خاصا مضبوط تھا۔ دروازے پر لگائی جانے والی ضربوں کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ زرقن بابا، تم ان لڑکیوں کو لے کر کسی بھی طرف نکل جاؤ۔ بدران اکیلا ہے، میں اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعد میں ہم تم لوگوں کو تلاش کر لیں گے۔ نہیں بیٹا، بدران انہیں کچھ دیر کے لیے تو روک ہی لے گا۔ تم ہمارے ساتھ چلو۔ اگر میں اکیلا ہوا تو شاید ان لڑکیوں کی حفاظت نہ کر سکوں گا، پر بدران اکیلا ہے اور تم اس کی فکر مت کرو۔ اگر آقا زادی کی سلامتی کے لیے اس کی جان بھی کام آ جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تم انہیں لے کر چلو۔ رزمق دل ہی دل میں تڑپ اٹھا۔ کیسی وفا تھی اس بوڑھے کے دل میں۔ مکان کا دروازہ غالباً ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اب ضربوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس کے برعکس تیز شور سنائی دے رہا تھا اور پھر فائرنگ کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ زرقن حیرت انگیز طور پر تیزی سے چل رہا تھا۔ چاروں لڑکیاں اس کے پیچھے تھیں اور رزمق سب سے آخر میں۔ کئی تنگلیوں میں گھومنے کے بعد ایک مکان کے سامنے وہ رک گئے۔ زرقن نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند ہی سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا۔ کھولنے والا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ وہ ان سب کے اس طرح اندر آ جانے پر ایک دم بدحواس سا ہو گیا۔ کیا بات ہے زرقن؟ تم اس قدر بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ اور یہ لوگ کون ہیں؟ میں سب کچھ بتا دوں گا سارنگ، پہلے اندر چلو اور یہ دروازہ بند کر دو۔ یہ بھی اچھا ہے کہ کسی نے ہمیں مکان میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ اندر چلو۔ سارنگ کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ انہیں دروازہ بند کر کے کمرے میں لے آیا۔ تم میرے پرانے دوست اور جاگیردار نمران کے نمک خوار ہو سارنگ۔ جاگیردار نے ہم پر بہت بڑے احسانات کیے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی وفا کا تھوڑا سا حق ادا کریں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں بتا رہا ہوں، گزشتہ 1.5-2 سال سے جاگیردار کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ بیمار ہے، پر حقیقت کچھ اور ہے۔ جاگیر کے مینیجر رکھیل شاہ نے اسے قید کر رکھا ہے۔ وہ اسے قتل کر کے جاگیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب تک اسے جاگیردار کے قتل سے روکے ہوئے ہیں۔ جاگیر کے کاغذات ہم جیسے کسی وفادار کی تحویل میں ہیں۔ ممکن ہے رکھیل شاہ کسی وقت ان کاغذات تک بھی پہنچ جائے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔
کاغذات پر قبضہ کر لینے کے باوجود وہ جاگیر پر قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جاگیر کی وارث تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہی کیا ساری دنیا سے مردہ تصور کیے ہوئے تھی۔ رکھیل شاہ کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ کندن زندہ ہے، لیکن وہ اس لڑکی کی جان لینا چاہتا ہے جو اس کے بہت سے راز جان چکی ہے۔ زرقن بھائی، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آقا زادی نے میرے غریب خانے کو رونق بخشی۔ میں جان دے کر بھی حق نمک ضرور ادا کروں گا۔ مجھے تم سے اسی جواب کی امید تھی سارنگ۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اسے کچھ باتیں سمجھانی ہیں۔ وہ اپنی بیمار بہن کو دیکھنے گئی ہے تمہارے ہی محلے میں، بس آنے ہی والی ہوگی۔ تم لوگ بیٹھو، میں چائے پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ فی الحال ٹھنڈا پانی پلا دو بابا، ابھی چائے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارنگ کے جانے کے بعد رزمق ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں پرانی سی دری بچھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد سارنگ پانی اور گلاس لے کر آیا۔ وہ لوگ پانی پی رہے تھے کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ کھٹکھٹانے والا جو کوئی بھی تھا بڑی عجلت میں تھا۔ رزمق ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا خنجر بھی نکال لیا۔ میں دروازے کے پیچھے رہوں گا بابا، تم دروازہ کھول دینا، وہ سارنگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سارنگ کے چہرے پر ہلکا سا خوف ابھر آیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ کون ہے بھائی؟ رک جاؤ، کھولتا ہوں دروازہ، یہ کہتے ہوئے سارنگ آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سامنے اس کی بیوی حالہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اے غضب ہو گیا سارنگ، بدماشوں نے زرقن بھائی کے گھر کو آگ لگا دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رکھیل شاہ کے آدمی تھے۔ وہ لوگ… اچانک ہی وہ خاموش ہو گئی۔ دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ رزمق کو کھڑے دیکھ کر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں نیک بخت، اندر آ۔ وہ بیوی کو لے کر اسی کمرے میں آ گیا جہاں زرقن اور کندن وغیرہ بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر حالہ کچھ اور پریشان ہو گئی۔ زرقن بھائی، تم یہاں بیٹھے ہو اور دشمنوں نے تمہارا گھر جلا ڈالا۔ ان سے یہی توقع کی جا سکتی تھی، وہ انسان نہیں درندے ہیں، اور درندوں سے کسی بھلائی کی توقع ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تم ان لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاؤ، میں وہاں جا کر صورتحال معلوم کر کے آتا ہوں۔ اور سنو، باہر کا دروازہ مت کھولنا۔ سارنگ باہر چلا گیا۔ خالہ نے دروازہ پر کنڈا چڑھایا اور کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آئی اور تھوڑی ہی دیر بعد سارنگ بھی واپس آ گیا۔ بڑی تشویشناک خبر ہے، وہ رکھیل شاہ کے ہی آدمی تھے جو زریاب اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں آئے تھے۔ وہ دروازہ توڑ کر گھر میں گھس آئے۔ بدران نے مزاحمت کی تو انہوں نے مارا پیٹا، گھر کا سارا سامان توڑ پھوڑ دیا اور فائرنگ کرتے رہے۔ بدران کو ادھموا کر کے گلی میں پھینک دیا اور مکان کو آگ لگا کر بھاگ گئے۔ وہ بدران کو مردہ سمجھ کر پھینک گئے تھے۔ بعد میں لوگوں نے اسے اٹھایا تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ اسے اسپتال پہنچا دیا گیا ہے، پر سنا ہے کہ اس کی حالت تشویشناک ہے۔ زرقن خاموش بیٹھا رہا، لیکن جوہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا بچہ بھی رو رہا تھا۔ زریاب نے بچے کو لیا اور کندن جوہی کو دلاسا دینے لگی۔ جوہی بڑی مشکل سے اپنے حواسوں پر قابو پا سکی تھی۔ رزمق زرقن کی طرف دیکھ رہا تھا، جو خاموش بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ہر طوفان سے ٹکرا جانے والا عزم اور حوصلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پروفیسر بدران نے اسی روز اسپتال میں دم توڑ دیا۔ بوڑھے باپ اور بیوہ بہن کا سہارا چھن گیا تھا۔ زرقن کا سر آقازادی کے سامنے فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ زرقن کے مکان کی آتش زدگی اور بدران کے قتل سے اتنا ضرور ہوا کہ قانون اس دہشت گردی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی روز میں اور ایک ہی شہر میں ہوا تھا۔ جب زرقن کے مکان پر حملہ ہوا تو وہ منظر علاقے کے 20 لوگوں نے دیکھا تھا۔ علاقے کی پولیس نے نامعلوم حملہ وروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، لیکن اخبارات نے اسے کھلی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے رکھیل شاہ کے خلاف اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ رزمق وغیرہ تقریباً 1 ہفتے تک سارنگ کے گھر میں چھپے رہے۔ اس دوران وہ نہ صرف اخبارات بلکہ سارنگ کے ذریعے بھی صورتحال سے آگاہ ہو رہے تھے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ پولیس کے بعض افسران اس معاملے کو دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ زریاب جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس طرح چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے، جبکہ وہ قانون کو ان درندوں کے خلاف پوری طرح حرکت میں لانا چاہتی تھی، اور یہ کام گھر میں چھپے رہنے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ بالآخر اس نے خود بھی حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے اخبار کے ایڈیٹر کے نام ایک خط لکھا، جس میں پروفیسر بدران کے قتل اور مکان کو نظر آتش کیے جانے کا پس منظر تفصیل سے بیان کیا۔
اس بیان میں اس نے رکھیل شاہ پر الزام لگایا کہ جاگیر پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے نمران کو اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔ اگر جاگیر کے تمام کاغذات اس کے قبضے میں ہوتے تو وہ جاگیردار کو ٹھکانے لگا چکا ہوتا، لیکن محض ان کاغذات کی وجہ سے اس نے جاگیردار کو ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ مزید ہے کہ اس سازش میں بعض پولیس افسران کے علاوہ حکومت کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہیں۔ رکھیل شاہ نے غنڈوں کے ذریعے ریاست میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے، لیکن اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ خط مکمل کرنے کے بعد زریاب نے اسے 2-3 مرتبہ پڑھا اور پھر مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ اس نے جب خود اخبار کے دفتر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو رزمک آڑے آ گیا۔ خود جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اخبار کے دفتر میں دروازے کے قریب ایک لیٹر بکس رکھا ہوتا ہے، تم یہ خط سارنگ کو دے دو، وہ اس بکس میں ڈالائے گا اور ایڈیٹر تک خود پہنچ جائے گا۔ نہیں، میں خود بھی ایڈیٹر سے ملنا چاہتی ہوں۔ جو بات اس خط میں نہیں لکھ سکی وہ زبانی بتاؤں گی اسے۔ پر رکھیل شاہ کے آدمی اب بھی تمہاری تلاش میں ہیں، اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو زندہ نہیں بچو گی۔ اس کے لیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہم باہر تھے تو قدم قدم پر ان کا راستہ روک رہے تھے، اب چھپ کر اندر بیٹھے تو انہیں سب کچھ کرنے کی آزادی مل گئی ہے۔ اگر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو بات بگڑ جائے گی، مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم شام کے وقت گھر سے نکلیں گے۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ کندن نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم جلوس کی صورت میں کوئی مظاہرہ کرنے نہیں جا رہے، تم یہاں گھر میں رہو گی اچھی بچیوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ زریاب کی بات پر کندن مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد زریاب اور رزمک گھر سے نکلے۔ ان دونوں نے لباس بدل رکھے تھے۔ زریاب کے کندھے پر اس کا بیگ لٹکا تھا جس میں جاگیردار نمران کے حوالے سے چند ایسے کاغذات تھے جنہیں وہ ایڈیٹر کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کرنا چاہتی تھی۔ اخبار کے دفتر پہنچنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی اور پھر ایڈیٹر تک رسائی میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ زریاب نے خط ایڈیٹر کے سامنے رکھا۔ ایڈیٹر جیسے جیسے خط پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ بالآخر اس نے خط میز پر رکھا۔ آپ کون ہیں اور آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ زریاب چند لمحے خاموش رہی اور پھر اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے بیگ سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ ایڈیٹر ان کاغذات کو دیکھتا رہا اور پھر عجیب سی نظروں سے زریاب کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے یہ اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ میں رکھیل شاہ کے لیے کتنی اہم ہوں۔ رکھیل شاہ سمجھا تھا کہ جاگیردار کی بیٹی کندن مر چکی ہے، لیکن اب تک وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ جاگیر کی اصل وارث زندہ ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا تو وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہی بال نوچنے لگے گا اور اس شہر میں تباہی مچا دے گا۔ وہ ہر اس لڑکی کو قتل کرا دے گا جس پر اسے کندن ہونے کا شبہ ہوگا۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ایسا وقت آنے سے پہلے آپ میرا خط اخبار میں شائع کریں تاکہ حکومت کے وہ اعلیٰ افسران بھی اس حقیقت سے واقف ہو سکیں جو رکھیل شاہ کو اپنا انداتا سمجھتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ایک بھی ایماندار پولیس والا یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے تحقیقات کرے تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ہمارا فرض سچائی کو سامنے لانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی صداقت کے لیے ثبوت کافی ہیں۔ ہم آپ کا ایک خط ضرور شائع کریں گے اور رکھیل شاہ جیسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ زریاب مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ رزمک کے ساتھ دفتر سے باہر آ رہی تھی۔ اخبار کا دفتر جس علاقے میں تھا وہاں زیادہ تر تجارتی دفاتر تھے جو 5-6 بجے بند ہو جاتے تھے اور شام کے بعد یہاں سناٹا چھا جاتا تھا۔ اس سے تقریباً 2 فرلانگ آگے رہائشی علاقے تھے۔ اگلے چوک پر واقع 2 ریسٹورنٹس رات دیر تک کھلے رہتے تھے۔ اس چوک کی طرف چلیں، وہاں سے ہمیں ٹیکسی مل سکتی ہے۔ چلو۔ وہ دونوں سڑک پار کر کے دوسری طرف آ گئے۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلے تھے کہ 2 آدمی ایک گلی سے نکل کر اچانک ہی سامنے آ گئے۔ ان کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ پہلے سے یہاں کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ان دونوں کے دائیں بائیں آ گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے پستول نکال کر ان کے پہلوؤں سے لگا دیے۔ خاموشی سے چلتے رہو، اگر کوئی گڑبڑ کی تو گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ زریاب کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکلا۔ وہ دونوں خاموشی سے ان کے ساتھ چلتے رہے۔ کار قطب آباد کے جس مکان میں داخل ہوئی وہ آبادی سے قدرے ہٹ کر اور حویلی کی طرح بہت بڑا تھا۔ دونوں آدمی بھی کار سے اتر آئے تھے۔ اب وہ انہیں بھی پستولوں کی زد پر لے کر باہر اتار رہے تھے۔ حویلی میں بھی ایک آدمی پہلے سے موجود تھا۔ وہ لوگ انہیں کمرے میں لے آئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم لوگ ہمیں یہاں کیوں لائے ہو اور کیا چاہتے ہو ہم سے؟ زریاب نے گن مین سے پوچھا۔ وہ سب شکلوں سے چھٹے ہوئے بدماش لگ رہے تھے۔ یہ تو رکھیل شاہ ہی بتائے گا کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، لیکن تمہیں رکھیل شاہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے گوپانگ اور خامس کے حوالے کیا جائے گا۔
خامس تمہارے ہاتھوں پے در پہ شکست کھانے کے بعد بری طرح تل ملا رہا ہے. وہ جب تک اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے گا تم سے، اسے چین نہیں آئے گا. رکھیل شاہ کے سارے آدمی پورے شہر میں تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں. یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ تم اخبار کے دفتر جاتے ہوئے نظر آ گئیں اور ہم سامنے والی گلی میں کھڑے تم لوگوں کا انتظار کرتے رہے. خامس تم لوگوں کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا. بابو، خامس کو اطلاع دو کہ زریاب اور اس کا ساتھی رزمق ہمارے قبضے میں ہیں. وہ تمہیں درویش پور والے نمبر پر ملے گا، اور گوپانگ کو بھی بتا دینا. میں بھی فون کرتا ہوں. بابو نامی وہ آدمی کمرے سے نکل گیا. بیٹھ جاؤ. خامس کے آنے تک ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر تم دونوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں کھوپڑی اڑا دوں گا. وہ دونوں صوفوں پر بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد وہ آدمی آ گیا جو فون کرنے گیا تھا. خامس نے کہا کہ وہ 1 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے رکھیل شاہ کو ان کے بارے میں اطلاع نہ دی جائے. ٹھیک ہے، رکھیل شاہ کو خامس خود بتائے گا. تم مجھے پانی پلاؤ. پھر گن مین زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم بہت حسین و جوان ہو. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں خامس جیسے درندے کے حوالے کبھی نہ کرتا. مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے. اگر ہمدردی محسوس ہو رہی ہے تو چھوڑ دو ہمیں. اب ایسی بھی ہمدردی نہیں کہ تمہاری وجہ سے اپنی گردن کٹوا لوں. اتنی دیر میں ایک آدمی پانی لے کر آ گیا. گن مین پانی پینے لگا. زریاب اور رزمق نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. ٹھیک اسی لمحے باہر سے آہٹ سنائی دی. بابا رک جاؤ. رزمق بیٹھے بیٹھے چیخا. دونوں گن مین مڑ کر دیکھنے لگے. زریاب اور رزمق نے بیک وقت ان دونوں پر چھلانگ لگائی. رزمق نے تو اپنے شکار کو قابو میں کر لیا، لیکن زریاب سے اندازے کی غلطی ہو گئی، جس کے نتیجے میں گن مین کو پستول کا ٹریگر دبانے کا موقع مل گیا. گولی زریاب کے سر سے قریب سے گزرتی ہوئی اس شخص کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی جو جگ لیے کھڑا تھا. وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا. اس مرتبہ زریاب نے غلطی نہیں کی. اس نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پستول والے ہاتھ پر ٹھوکر رسید کر دی. پستول اس شخص کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا. زریاب نے لپک کر پستول اٹھا لیا. اس دوران رزمق بھی اپنے شکار پر قابو پا چکا تھا. خبردار، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا. وہ دونوں گن مین اپنی اپنی جگہ پر رک گئے، بلکہ انہوں نے ہاتھ بھی سر سے اوپر اٹھا لیے. گولی چلنے کی آواز سن کر کار کا ڈرائیور بھی دوڑتا ہوا اندر آ گیا. اندر کی صورتحال دیکھ کر وہ بدحواس سا ہو گیا. چلو تم بھی ادھر کھڑے ہو جاؤ، رزمق نے کہا. وہ شخص بھی ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا. رزمق، مجھے پستول دے دو اور رسیاں تلاش کر کے لاؤ. ان دونوں کو باندھ دو، ایک کو ہم ساتھ لے کر نکل جائیں گے. رزمق نے پستول زریاب کے حوالے کیا اور باہر نکل گیا. زریاب دونوں پستولیں تانے کھڑی رہی. 5 منٹ بعد رزمق رسیاں لے آیا. اس نے دونوں گن برداروں کو باندھ کر فرش پر ڈال دیا اور اپنا پستول زریاب سے لے لیا. خامس جب یہاں پہنچے گا تو تم لوگوں کو اس حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوگا. اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کہ وہ مجھ سے اپنی شکست کا بدلہ لے سکے. وہ میرے ہاتھوں اسی طرح ذلیل ہوتا رہے گا. وہ ڈرائیور کو دھکیلتے ہوئے باہر لے آئے. کار برآمدے میں ہی کھڑی تھی. زریاب، تم ڈرائیو کرو، میں اسے لے کر پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. زریاب نے بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کیا. رزمق اس شخص کو لے کر پیچھے بیٹھ گیا. کار اس مکان سے نکل کر آبادی کی مخالف سمت میں دوڑنے لگی. تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ نوا میں واقع پہاڑیوں پر پہنچ گئے. ان چھوٹی سرسبز پہاڑیوں پر سڑکوں کا جال بچھا تھا. زریاب نے کار ایک ایسی سڑک پر موڑ دی جہاں کچھ آگے جا کر آبادی ختم ہو گئی تھی. مزید آدھا گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے کار سڑک سے ہٹا کر ایک چٹان کے پیچھے روک لی. میرا خیال ہے یہ جگہ مناسب ہے. ہاں، مناسب جگہ ہے. رزمق بھی اس شخص کو پستول کی زد پر لے کر نیچے اتر گیا. وہ شخص خوفزدہ انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا. ہر طرف تاریکی تھی. سامنے نشیب میں شہر کی جگمگاتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں. تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو کیا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ ہم تم سے کچھ سوال پوچھیں گے. اگر تم نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا تو تمہیں چھوڑ دیں گے. کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ رکھیل شاہ کے پاس تم کب سے ہو؟ 2 سال سے. تب تو تمہیں پتا ہوگا کہ اس نے جاگیردار کو کہاں چھپا رکھا ہے. مجھے نہیں پتا. جاگیردار کے بارے میں صرف 3 آدمی جانتے ہیں، خود رکھیل شاہ، گوپانگ اور خامس. ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. رزمق نے اچانک اس کے منہ پر ایک گھونسا رسید کیا. اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر رزمق نے اس پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی. وہ شخص تقریباً 8 گھنٹے تک پٹتا رہا، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ جاگیردار کے بارے میں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میرا خیال ہے واقعی کچھ نہیں جانتا. تو ٹھیک ہے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے. وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. اس شخص کو گاڑی میں ڈال لو، راستے میں کہیں پھینک دیں گے.
رزمک نے اس شخص کو کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زریاب گاڑی سٹارٹ کر کے دوبارہ سڑک پر لائی۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی کی جگہ روکی۔ قرب و جوار میں بنگلے تھے اور نشیب میں قطب آباد کی آبادی نظر آ رہی تھی۔ وہ آبادی میں جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ خامس پہنچ گیا ہوگا۔ وہ آدمی بے ہوش ہو چکا تھا۔ رزمک نے سڑک کے کنارے اسے ڈال دیا اور دوبارہ کار میں بیٹھ گیا۔ زریاب نے گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ درویش پور پہنچنے کے لیے انہیں ایک بہت طویل چکر کاٹنا پڑا تھا۔ گاڑی انہوں نے شہر کی ایک ویران سڑک پر چھوڑ دی اور چھپتے چھپاتے سارنگ والے محلے میں پہنچ گئے، اور جب وہ سارنگ کے مکان میں داخل ہوئے تو رات کا 1 بج رہا تھا۔